23واں پارہ سورۃ الصاد آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک تو جنتی اور جہنمی کا تذکرہ کرتے ہوئے جنت والوں کے حالات کو بیان کرتے ہوئے دعوت دی جا رہی تھی جنت کی طرف، اور جنت کے حصول کے لیے ایمان بنیاد۔ پھر ساتھ ساتھ کافر کے احوال مستقبل کے اعتبار سے جہنم کو بیان کیا گیا تاکہ لوگ اس سے باز آ جائے اور کفر چھوڑ کر اسلام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے بیان کیا گیا، آپ بتا دیجئے میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں، اور یہ بات سن لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، آسمان اور زمینوں کا رب۔ آج کی آیت مبارکہ میں بیان کیا جا رہا ہے قل هو نبأ عظیم، کہہ دیجئے کہ یہ ایک بہت بڑی مراد اس خبر سے کیا ہے؟ قیامت کے دن کی جو خبر ہے یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ فرمایا عما یتساءلون عن النبأ العظیم، کس چیز کے بابت یہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں؟ کیا یہ ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں؟ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں یہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ بہرحال اللہ جل شانہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، قیامت کا واقعہ ہونا، یا یہاں پر مسئلہ توحید کو بیان کیا گیا بہت بڑی خبر ہے، یا مسئلہ رسالت کو بیان کیا گیا، فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ انتم عنہ معرضون، اور تم اس مسئلہ توحید سے یا مسئلہ رسالت سے اور یا قیامت کے واقعہ ہونے سے منہ موڑنے والے ہو، اعراض کرنے والے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، آگے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کوئی علم نہیں تھا عالم بالا کی مجلس کا جب وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین، میری طرف وحی کی جاتی ہے اور میں تمہیں واضح ڈرانے والا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو عالمی بالا کی مجلس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ بات میں نے کسی سے پڑھی نہیں، کسی سے سنی نہیں، بلکہ یہ وحی کے ذریعے اللہ نے مجھے یہ بات سمجھائی۔ اب وہ عالمی بالا کی مجلس کیا ہے؟ وہ فرشتوں کی مجلس ہے، ملائے اعلیٰ کی مجلس۔ اس مجلس کے اندر کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ اس کے متعلق دو تفسیریں علماء نے نقل کی ہے کہ عالمی بالا کے اندر جو مجلس تھی اس میں جو بات چیت ہو رہی تھی فرشتوں کی، تو وہ تخلیق انسان کے حوالے سے کہ جب اللہ جل شانہ نے فرشتوں کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کہ میں مٹی سے انسان کو بنانے والا ہوں، انی خالق بشرا من طین، تو فرشتوں نے اس وقت اللہ جل شانہ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے والے ہیں، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو زمین میں فساد پھیلانے والا اور زمین میں خون بہانے والا، اور اللہ آپ کی پاکی تو ہم ہی بیان کرتے رہتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے تخلیق آدم کا جو اظہار فرمایا فرشتوں کے، اور فرشتوں نے اس سے متعلق جو بات چیت کی یہی مراد ہے، علماء فرماتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان باتوں کا میرے پاس کوئی علم نہیں تھا مگر یہ اللہ نے وحی کے ذریعے مجھے یہ علم دیا۔ اس لیے پیغمبر کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ وحی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ پیغمبر کو غیب سے متعلق کوئی علم براہ راست حاصل نہیں ہوتا مگر اللہ جس چیز کا علم ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام تھے، جب اس کا بیٹا یوسف علیہ السلام اس کی طرف اپنی قمیص بھیج رہا ہے تو دور سے وہ اس کا اثر محسوس کر رہے ہیں، لیکن جب قریب ہی یوسف علیہ السلام کنویں کے اندر پڑے تو اس وقت ان کو کوئی علم حاصل نہیں تھا۔
تو یہ اللہ جل شانہ جس چیز کا علم پیغمبر کو دے دیتے ہیں، پیغمبر وہی بتا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں مجھے ان باتوں کا کوئی علم نہیں تھا کہ عالمی بالا کے اندر جو مجلس میں بات چیت ہو رہی تھی، لیکن اللہ نے مجھے وہی کر دیا، میں وہی کر دیا تمہیں یہ بات سمجھا رہا ہوں۔ یا اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث پاک نقل کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اٹھا اور میں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد مجھ پر اونگ طاری ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو واقعہ بیان فرما رہے ہیں، یہ کس وقت بیان فرما رہے ہیں؟ یہ فجر کی نماز کا وقت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں نماز میں، فجر کی نماز میں حضور تاخیر کر چکے، اتنی تاخیر ہو کہ سورج نکلنے کے بالکل قریب ہمیں ڈر اور خوف محسوس ہو گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ تاخیر کر چکے۔ اسی اثنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس سے کبھی کبھار نماز میں تاخیر ہو جاتی ہے کسی عارض کی وجہ سے۔ فرمایا حضور نے اتنی مختصر نماز پڑھا دی کہ عام دنوں میں ایسی نماز نہیں پڑھائی۔ اس کے بعد اوقات ضرورت کی وجہ سے حالات کے اندر نماز مختصر بھی کی جا سکتی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد ہمیں یہ بیان فرمایا کہ میں رات کو اٹھ کے نماز پڑھ چکا، اس کے بعد مجھ پر اونگ طاری ہو گئی، اور اسی وقت میں خواب کے اندر اللہ جل شانہ کا دیدار کر چکا، اور اللہ جل شانہ مجھ سے پوچھ چکے کہ یہ جو ملائے اعلیٰ کے اندر، عالم بالا کی مجلس کے اندر جو بات چیت ہو رہی تھی وہ کیا بات چیت تھی؟ میں نے کہا اللہ مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں مجھے اللہ نے پھر پوچھا، میں نے کہا مجھے کوئی پتہ نہیں، پھر پوچھا، میں نے کہا جی مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اسے پیغمبر کے پاس جس چیز کے بارے میں اللہ کی طرف سے علم نہ ہو تو وہ کچھ نہیں بتا سکتا۔ اس لیے فرماتے ہیں میں ایسا محسوس کر چکا گویا کہ میرے دونوں کندھوں کے درمیان اللہ جل شانہ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیا جو اللہ کی شان کے مناسب ہے، اور مجھ پر بہت ساری چیزیں کھل گئی۔ پھر مجھ سے اللہ نے پوچھا کہ عالم بالا کے اندر جو فرشتے بات چیت کر رہے تھے وہ بات چیت کیا تھے؟ پھر مجھے وہ ساری باتیں سامنے کی گئی اور میں نے بتایا کہ اللہ یہ وہ بات ہے جو کہ کفارات کے بارے میں۔ تو اللہ جل شانہ نے پوچھا کفارات کیا ہے؟ یعنی فرشتوں کا بندوں کے حق میں دعا کرنا، اللہ اس بندے کی بخشش کیجئے جو بندہ اپنے گھر سے نکل کر جماعت کی نماز میں شریک ہونے کے لیے مسجد کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ ہر قدم پر فرشتے دعا دیتے ہیں اللہ اس بندے کی گناہ کو معاف فرما دے، اللہ اس کو نیکی عطا فرما دے، اللہ اس کے درجے کو بلند فرما دے۔ اور فرشتے یہ دعا کرتے ہیں اس بندے کے لیے جو بندہ نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ اس بندے کی بخشش فرما دے، اللہ اس بندے پر اپنی رحمت کا نزول فرما دے۔ اور فرشتے اس بندے کی حق میں دعائیں دیتے ہیں اللہ جل شانہ کے سامنے، اللہ اس بندے کے گناہوں کی بخشش نصیب فرما دے۔ جو بندہ گرمی ہو سردی ہو اور وہ نماز کی تیاری کے لیے گرم ٹھنڈا پانی جو بھی میسر ہو اس سے وضو کرتا رہتا ہو، تو فرمائیں یا اللہ یہی چیزیں ہیں فرشتے بندوں کے حق میں دعائیں۔ اس لیے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ پاک نے فرشتوں کو انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے وجود عطا فرمایا۔ انسان کی پیدائش سے پہلے کئی سال پہلے اللہ پاک نے فرشتوں کو دنیا کے اندر وجود عطا فرمایا، کیونکہ اللہ جل شانہ کو ازل سے معلوم تھا کہ انسانوں کے کام وہ فرشتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے۔ اب کچھ فرشتے عالم بالا کے اندر ہیں، کچھ فرشتے عالم اسفل کے اندر ہیں۔ اب زمین کے اندر فرشتے، انسان کے ساتھ فرشتے، اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ تمہاری حفاظت کے لیے اللہ نے تمہارے ساتھ فرشتے متعین کیے ہوئے۔ بہرحال اللہ فرشتوں سے انسانوں کے کچھ کام لیتے ہیں، اور ان فرشتوں کے ذمہ ایک کام یہ بھی ہے کہ جو نیک عمل کرنے والے انسان ہیں ان کے حق میں دعائیں کرتے رہنا، اور ان دعاؤں کا اثر دنیا کے اندر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کا محبوب اور فرشتوں کا محبوب، اور فرشتے سارے دنیا کے انسانوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت ڈالتے رہتے ہیں، پھر لوگ بھی اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں۔
اور جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے فرشتے اس کے حق میں لعنت کرتے رہتے ہیں، پھر وہ اللہ کا مبغوض بن جاتا ہے، فرشتوں کا مبغوض بن جاتا ہے، پھر انسانوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت اور نحوست اور لعنت ڈال دی جاتی ہے۔ اس لیے ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، مجھے وحی یہ کی جاتی ہے کہ میں واضح ڈرانے والا ہوں اللہ کی طرف سے۔ اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا، اللہ فرماتے اس وقت کو یاد کر جب تیرے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں ایک انسان کو بنانے والا ہوں من طین، مٹی سے، فإذا سویتہ، واپس جب میں اس کو بنا چکوں اور پورا کر چکوں، ونفخت فیہ من روحی، اور پھر اس میں روح بھی ڈال دوں، فقعوا لہ ساجدین، پھر تم اس کے سامنے گر پڑو سجدے کے اندر، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین، اور اس نے تکبر کا مظاہرہ کیا اور وہ انکار کرنے والوں میں سے تھا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے انسان کی عظمت یہ فرشتوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اللہ پاک نے اپنی طرف سے یہ حکم دیا ہوا ہے فرشتوں کو۔ اس میں کوئی بات نہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز یا نہیں، اور دوسری بات ہے کہ ایک سجدہ عبادت کے طور پر کی جاتی ہے، دوسرا سجدہ جو ہے وہ شکر کے طور پر یا عظمت کو ظاہر کرنے کے طور پر، مختلف قسم کے احکام ہے اس کے حوالے سے، لیکن یہ تو اللہ ہی کی طرف سے حکم ہے ان کو، اس میں کسی بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ بہرحال ان تمام فرشتوں نے سجدہ کرے، کیونکہ فرشتے اللہ کے حکم کی ذرا برابر نافرمانی نہیں کرتے، سوائے ابلیس کے جو جنات میں سے اللہ نے فرشتوں کو بھی حکم دیا تھا، جنات کو بھی حکم دیا تھا، اور اللہ جل شانہ کے فرشتوں نے برابر سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو جنات میں سے تھا اس نے سجدہ سے انکار کیا اور بڑائی کا مظاہرہ کیا۔ اللہ نے پوچھا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تمہیں کس چیز نے روکا سجدے کرنے سے اس مخلوق کے سامنے، اس انسان کے سامنے جس کو میں نے اپنی قدرت سے بنایا، استکبرت ام کنت من العالین، یا تو تکبر کرنے والا یا تو بڑائی ظاہر کرنے والا ہے؟ قال انا خیر منہ، اس نے کہا جی میں تو اس سے بہت بہتر ہوں، میں کیوں اس کے سامنے سجدہ کر لوں؟ میں آگ سے پیدا کیا گیا اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا، اور آگ کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے اور مٹی جو پامال ہوتی رہتی ہے، لہذا میں اس کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال فاخرج منها فإنک رجیم۔ شیطان اپنی عقل، اس لیے انسان رب کے فیصلے کے سامنے اپنی عقل کو پیچھے چھوڑ دے، بس میری عقل میں کوئی بات آئے یا نہ آئے، جو اللہ نے فرمایا میں نے اس طرح کرنا ہے۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم کو بجا لایا اور ابلیس نے عقل سے کام لیا، اور اس نے سوچ و بچار کر کے اور قضیوں کو ترتیب دے کے خود اپنے لیے اعلیٰ اور ادنا کا فیصلہ کر دیا، میں اعلیٰ یہ ادنا ہے، میں کیوں سجدہ کر لیجیے، وہ تباہ و بربادی کی طرف چلا گیا۔ اس لیے اللہ نے پوچھا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کہ میں بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم، اللہ نے فرمایا نکلو یہاں سے اور تو ہمیشہ کے لیے مردود ہے، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدین، اور قیامت کے دن تک تجھ پر میری طرف سے لعنت ہے۔ قل هو نبأ عظیم، کہہ دیجئے یہ بہت بڑی خبر ہے، انتم عنہ معرضون، تم اس سے اعراض کرنے والے ہو۔ وما كان لي من علم بالملأ الاعلی، اور مجھے عالمی بالا کی کوئی خبر نہیں تھی۔ اذ یختصمون، جب وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ ان یوحی الی، مجھے وحی نہیں کی جاتی، الا انما انا نذیر مبین، مگر یہ کہ میں واضح ڈرانے والا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے میں پیدا کرنے والا ہوں انسان کو مٹی سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، پس جب میں اس کو برابر کر لو اور اس میں روح ڈال لو، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم گر پڑو اس کے سامنے سجدے کی حالت میں۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
بس تمام کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے بڑائی کا مظاہرہ کیا اور تھا انکار کرنے والوں میں سے۔ قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اللہ نے فرمایا اے ابلیس تمہیں کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ اس چیز کو جس کو میں نے اپنی قدرت سے بنایا۔ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تو نے بڑائی کا مظاہرہ کیا یا ہے تو بڑے درجہ رکھنے والوں میں سے؟ قال انا خیر منہ، ابلیس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا، وخلقتہ من طین، اور تو نے اس کو مٹی سے بنایا۔ اب ابلیس کیا جانے اس مٹی کی عاجزی میں اتنی بڑی قوت اور طاقت تھی کہ وہ فرشتوں سے بھی آگے چلا گیا، اور انسان کا کمال یہی ہے کہ یہ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا مظاہرہ کرے، اللہ اس کو بلند درجات عطا فرماتے ہیں۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال فاخرج منها فانک رجیم، اللہ نے فرمایا فاخرج منها، تو یہاں سے نکل جا، فانک رجیم، یقیناً تو مردود ہے، وان علیک لعنتی الی یوم الدین، اور یقیناً تیرے اوپر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔